کی گئی ہے۔ آپ اس بات سے اچھی طرح واقف ہیں کہ دین اسلام رحمت ہے، اور اللہ رب العالمین نے انسانی ہدایت کے لیے سب سے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا تو رحمت للعالمین بنا کے بھیجا۔ اللہ رحمان و رحیم ہے، اللہ رب العالمین ہے، رحمان و رحیم ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں، تمام جہانوں کے لیے رحمت ہی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف انسانوں کے لیے رحمت تھے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنوں کے لیے بھی رحمت تھے، فرشتوں کے لیے بھی رحمت تھے، چرندوں پرندوں کے لیے رحمت تھے، حیوانات جمادات کے لیے رحمت تھے، عورتوں بچوں کے لیے رحمت تھے، چھوٹے بڑوں بزرگوں کے لیے رحمت تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات رحمت ہی رحمت ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنتیں ہیں وہ بھی رحمت ہی رحمت ہیں۔ صبح سے آپ حضرات نے جو خطابات سنے، چاہے وہ رشتہ داروں کے حقوق پر ہو، چاہے وہ میاں بیوی کے حقوق پر ہو، چاہے وہ دنیا کی بے ثباتی پر ہو، یہ ساری آپ کی جو تعلیمات ہیں دین اسلام کی، یہ سب رحمت ہیں۔ میرے اسلامی بھائیوں، آج میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جماعت اہل حدیث بھی اس ملک کے لیے، اس زمین کے لیے، اس کائنات میں جماعت اہل حدیث بھی رحمت ہے۔ جب تک ایک اللہ کے عبادت کرنے والے اس سرزمین پر ہیں، جب تک ساری عبادتوں کو صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے ساتھ مخصوص کرنے والی جماعت موجود ہے، یہ کائنات باقی ہے۔ اور جب اللہ رب العالمین کا نام لینے والا کوئی نہ ہو، یعنی جب کوئی موحد مخلص نہ ہو، موحد مخلص کون ہو سکتا ہے؟ وہ اہل حدیث ہی ہو سکتا ہے۔ جب اس روئے زمین سے مخلص موحد اٹھا لیے جائیں گے تو اللہ رب العالمین کی رحمت ختم ہو جائے گی اور قیامت آ جائے گی۔ میرے اسلامی بھائیوں، اس سے پہلے ہمارے مولانا عبدالرزاق صاحب حفظہ اللہ نے ایک آیت تلاوت کی، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ تم خیر امت ہو۔ کیوں خیر امت ہو؟ تم معروف کا حکم دیتے ہو، نیکیوں کا حکم دیتے ہو۔ میرے بھائیوں، نیکی کیا چیز ہے؟ نیکی عام طور پر لوگ سمجھتے ہیں کہ مخصوص عبادتوں کا نام نیکی ہے، یا رفاہی کاموں کا نام نیکی ہے۔ نماز نیکی ہے، روزہ نیکی عبادت ہے، حج نیکی عبادت ہے، غریبوں یتیموں مسکینوں کی خبرگیری کرنا، یہ سب نیکیاں ہیں۔ لیکن مجھے یہ بات بتائیے کہ سب سے اصل نیکی، سب سے بڑی نیکی کیا ہے؟ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ رب العالمین نے مبعوث فرمایا، کیا وہاں غریبوں کو کھلانے والے نہیں تھے؟ کیا ان کا حج نہیں ہوا کرتا تھا؟ کیا وہاں یہ ساری نیکیاں جو ہوا کرتی یہ سب نہیں تھیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ایمان کی 70 سے زیادہ شاخیں ہیں، سب سے اہم بنیادی شاخ کلمہ توحید لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اقرار ہے۔ میرے بھائیو، اللہ کے نبی کیا فرمایا؟ یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا۔ اے لوگو، لا الہ الا اللہ کہو، دنیا بھی کامیاب، آخرت بھی کامیاب۔ میرے اسلامی بھائیوں، معروف کا جو معنی آج اس وقت اسلامی جماعتیں، مذہبی تنظیمیں، مذہبی جماعتیں جو پیش کرتی ہیں، وہ صرف ایک مخصوص عبادت کے لیے کہتی ہیں۔ کسی کی زبان پر توحید کا عنوان کسی اجتماع میں اور کسی جلسے میں سنا نہیں جاتا۔ توحید کی جو قسمیں ہیں، توحید کی جو فضیلت ہے، وہ توحید جس کی بنیاد پر
آخرت میں کامیابی ہے۔ اگر توحید نہیں ہے، انسان کی کوئی نیکی اللہ رب العالمین کے نزدیک مقبول نہیں ہے، نہ منظور ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں سب سے بڑی نیکی اس دنیا میں اگر کوئی ہے تو وہ توحید ہے، اور سب سے بڑا گناہ اور جرم اس سرزمین پر اگر کوئی ہو سکتا ہے تو وہ شرک ہے۔ کون ہے کس کی ہمت ہے، اور کون ہے کس کی جرأت ہے جو علی الاعلان کھلے طور پر، جیسے جماعت اہل حدیث کے علماء کرام توحید کی قسمیں بیان کرتے ہیں، توحید پر ان کے خطابات ہوتے ہیں، اور شرک کے خلاف، چاہے وہ کھلا شرک ہو، چاہے وہ ظاہری شرک ہو، چاہے وہ باطنی شرک ہو، چاہے وہ شرک اصغر ہو، چاہے شرک اکبر ہو۔ میرے بھائیو، کون ہیں جو توحید پر خطبہ دینے والے، توحید پر تقریر کرنے والے، کون ہیں جو شرک کے اقسام کو بیان کرنے والے ہیں؟ میرے بھائیو، وہ جماعت اہل حدیث ہے۔ جماعت اہل حدیث اس ملک کے لیے، جماعت اہل حدیث اس سرزمین کے لیے رحمت ہے۔ میں ہمارے نوجوانوں سے کہنا چاہتا ہوں، ہمارے بہت سے نوجوان اور ہمارے بہت سے وہ بھائیو حضرات جو دیگر تنظیموں، دیگر جمعیتوں اور دیگر کمیٹیوں اور دیگر مختلف قسم کے آرگنائزیشن سے ان کی رفاہی خدمات کو دیکھ کر، ان کے نظم و ضبط کو دیکھ کر اور مختلف چیزوں کو دیکھ کر جماعت اہل حدیث پر وہ طعنہ کستے ہیں اور کہتے ہیں کہ جماعت اہل حدیث کیا کر رہی ہے، فلاں کو دیکھیے ماشاءاللہ کتنے رفاہی کام کر رہے ہیں۔ کیا کام کر رہے ہیں؟ غریبوں میں راشن تقسیم کر رہے ہیں، ایجوکیشن اسکالرشپ دے رہے ہیں، اور غریبوں میں کپڑے تقسیم کر رہے ہیں، اور پتہ نہیں وہ لوگ گاؤں گاؤں پھرتے ہیں اور تبلیغ کرتے رہتے ہیں۔ میرے بھائیو، تبلیغ کس کی؟ پہلی تبلیغ کس کی؟ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا، بلغوا عنی ولو آیا، بلغوا عنی ولو آیا، جو میری زبان سے سنے ان کی تبلیغ کرو۔ قرآن مجید کی آیات کو پڑھ کر کے اس کی صحیح تفسیر کرو، قرآن مجید کی آیات کو پڑھ کر کے اس کا صحیح معنی و مفہوم دنیا کے سامنے پیش کرو۔ میرے بھائیو، آپ کے پاس سب کچھ ہے، آپ بہت کچھ کر رہے ہیں، لیکن اگر آپ نے توحید پر محنت نہیں کی، توحید کو کھل کر بیان نہیں کیا، اگر آپ موحد نہیں ہیں تو آپ کی کوئی نیکی اللہ رب العالمین کے نزدیک مقبول نہیں ہے، قبول نہیں ہے۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے دنیا میں اس لیے نہیں بھیجا کہ اسلام کے نام پر، مسلمانوں کے نام پر سڑکوں میں اتریں، نعرے لگائیں، احتجاج کریں، جلوس نکالیں۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث نہیں کیے گئے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث کیے گئے تھے کہ وہ لوگ، وہ انسان، وہ حضرات جو اللہ رب العالمین کے در کو، اللہ رب العالمین کی ذات کو چھوڑ کر کے دوسروں کو انہوں نے مشکل کشا، حاجت روا اور ساری عبادتیں دوسروں کے ساتھ مخصوص کر دی تھیں۔ اللہ رب العالمین نے بھیجا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تاکہ لوگوں کو، انسانیت کو اللہ رب العالمین کے دربار پر لا کر کے جھکا دیں، اللہ کی ذات سے جوڑ دیں۔ توحید کا درس دینے کے لیے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تھے۔ تو میرے بھائیوں، میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت تھے، آپ کی تعلیمات رحمت تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹوں کے لیے رحمت تھے، بڑوں کے لیے، بزرگوں کے لیے، بچوں کے لیے، جمادات کے لیے، چرندوں کے لیے، پرندوں کے لیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنوں کے لیے، دشمنوں کے لیے، مخالفین کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت تھے۔ رحمت للعالمین کے نام پر یہ جو کانفرنس آج یہاں منعقد کی گئی ہے، اس کانفرنس کے انعقاد کرنے والے، اس کانفرنس کا انتظام کرنے والے ضلعی جمعیت الحدیث باگل کوٹ کے ذمہ داران کو میں مبارکبادی پیش کرتا ہوں۔ بہترین انتظامات،
ہر حیثیت سے، چاہے وہ آواز رسانی کا ہو، چاہے وہ نشست و برخاست کا ہو، چاہے وہ کھانے پینے کا ہو، چاہے علماء کرام کے انتخاب میں ہو، ہر معاملے میں انہوں نے بڑی دور اندیشی سے، بڑی بالغ نظری سے کام لیا ہے، اور اتنے اچھے ماحول میں انہوں نے اجتماع کا انعقاد کیا ہے۔ میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین اس کا بہترین اجر عطا فرمائے۔ محترم حضرات، میں اس وقت ہمارے نوجوانوں سے، بعض ان حضرات سے جو علماء کرام کے انتخاب میں، علماء کرام کو مدعو کرنے میں بہت بھیانک غلطی کرتے ہیں، جیسے میں نے کہا آپ سے، باگل کوٹ کے حضرات نے علماء کرام کے انتخاب میں بہت دور اندیشی سے کام لیا ہے۔ میں نوجوانوں سے گزارش کرتا ہوں، سب سے پہلے اپنے علاقے کے جو علماء کرام ہیں، اپنے علاقے کی مساجد کے ائمہ ہیں، اپنے مکتب کے مدرسین ہیں، سب سے پہلے آپ ان کی قدر کیجیے۔ عام طور پر دیکھا تو یہ جاتا ہے، اور یہ کہتے ہوئے بڑی تکلیف ہوتی ہے، کلیجہ منہ کو آتا ہے، خون کے آنسو رونے پڑتے ہیں۔ جو حضرات گراؤنڈ لیول میں کام کر رہے ہیں، زمینی طور پر جو حضرات متحرک ہیں، ہمارے بچوں کی تعلیم، ہمارے جنازے پڑھاتے ہیں، ہمارے نکاح پڑھاتے ہیں، اور ہماری امامت کرتے ہیں اور خطبہ جمعہ پیش کرتے ہیں، ان کی جیسی قدردانی ہونی چاہیے ویسی قدردانی نہیں ہو رہی ہے۔ ماہ رمضان جیسے آ جاتا ہے، مختلف جذباتی قسم کے نوجوان ان علماء کرام کو مدعو کرتے ہیں صرف رمضان شریف میں، تاخراتوں میں بیانات کے لیے، روزانہ دروس کے لیے، جو جذباتی قسم کے ہوتے ہیں۔ ہمارے نوجوانوں کے جذبات سے وہ کھیلتے ہیں، ہمارے نوجوانوں کے جذبات سے وہ کھیل کر کے، کہتے ہوئے مجھے شرم آتی ہے، جماعتوں میں اختلافات پیدا کر دیتے ہیں۔ یہاں کے حالات سے وہ ناواقف ہوتے ہیں، یہاں کے حالات ان کو معلوم نہیں ہوتے ہیں، فقط وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کا نام ہو۔ اور ہمارے نوجوان ایسے ہیں، ایسے حضرات کو جو خالص کتاب و سنت کی روشنی میں خطبات دیتے ہیں، خالص کتاب و سنت کی روشنی میں بڑی سنجیدگی سے پرمغز علمی خطابات پیش کرتے ہیں، سنجیدگی سے قوم کی، نوجوانوں کی، جماعت کی سدھار کی کوشش کرتے ہیں، جماعت کے وقار کو باقی رکھنے کے لیے ہر قسم کی قربانی دیتے ہیں۔ اس طرح کے نوجوان، اس طرح کے علماء کرام کی کوئی پذیرائی نہیں ہوتی، اس طرح کے علماء کرام کا کوئی استقبال نہیں کرتا ہے، بلکہ وہ حضرات جن کی نیتوں پر ہم کو شک کرنے کا کوئی حق نہیں ہے، بظاہر جو ہمیں معلوم ہوتا ہے ان کو اپنے مفادات بہت زیادہ عزیز ہوتے ہیں۔ ہمارے درمیان میں اختلاف پیدا کر کے سال بھر کی جو ہمارے نوجوانوں کی محنت ہوتی ہے، وہ ساری توانائیاں، مالی صلاحیتوں کو سمیٹ کے لے جاتے ہیں۔ اور ہمارے جو یہاں کے علماء کرام ہیں، جو زمینی طور پر 24 گھنٹے ہمارے ساتھ رہتے ہیں، ان علماء کرام کا حال یہ ہے کہ ان کو کوئی پوچھنے والا تک نہیں۔ میں جانتا ہوں اس مولوی، اس عالم کو، اس امام کو، کیا بتاؤں میرے بھائیو، میں جانتا ہوں اس عالم و مولوی کو جو غریب عالم تھے، صاحب عیال تھے، بال بچے والے تھے، بڑی محنت سے قوم کی خدمت کر رہے تھے، مکتب کے بچوں کو پڑھا رہے تھے۔ ان کا حال یہ تھا کہ تنخواہ مختصر تھی، جب علماء کرام کو دینے کا وقت آتا ہے ہماری جماعت غریب ہو جاتی ہے، کہتے ہیں مولانا جماعت غریب ہے۔ ان کی غربت کو دیکھیے ان کی شادیوں میں، ان کی غربت کو دیکھیے ان کے ولیموں میں، ان کی غربت کو دیکھیے ان کے منگنیوں میں، ان کی غربت کو دیکھیے عید کے موقع پر ان کے بچوں کے کپڑوں کے ذریعے سے ان کی غربت کو دیکھیے۔ لیکن جب مولوی، عالم، مدرسہ اور مسجد کو دینے کا وقت آتا ہے تو ہر کوئی غریب ہو جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، میں بتا رہا تھا، صاحب العیال، کثیر العیال، غریب، بہت مخلص عالم دین، جو بچوں کی تعلیم و تربیت پر اپنی زندگی اس نے وقف کر دی تھی، اپنے بچوں کے کپڑوں کے لیے
جنازے پر اڑائے جانے والے کپڑوں کو لے کر دھو کر کے اس کو سلوا کر کے پہناتے تھے اور خود پہنتے تھے، اور کسی کے سامنے وہ ہاتھ نہیں پھیلاتے تھے، کسی کے سامنے وہ ہاتھ نہیں پھیلاتے تھے۔ میرے بھائیوں، اس جگہ ہم نے دیکھا ان نوجوانوں کو جو کسی عالم کے شہدا ہو جاتے ہیں، کسی عالم پہ فریفتہ ہو جاتے ہیں، چھٹکنے والے، مٹکنے والے، قوالیوں کی طرح گانے گا کر کے تقریر کرنے والے۔ جماعت کا مزاج کیا ہو گیا ہے؟ جماعت کا مزاج کیا ہو گیا ہے؟ اجتماعات میں، کانفرنسوں میں یہ دیکھ کر کہ جب کسی عالم کا نام آتا ہے تالیاں بجائی جاتی ہیں، استغفر اللہ، افسوس ہے۔ اگر یہی جماعت اہل حدیث ہے تو ایسی جماعت کے لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ وہ توبہ کر لیں کہ جماعت اہل حدیث کا یہ مزاج نہیں ہے، جماعت اہل حدیث کا ایک مزاج نہیں ہے۔ میرے طالب علم کا زمانہ تھا، میں آخری جماعت میں تھا، ایک ہمارے علاقے میں ایک محترم ندوی مولانا تھے، بہت خوب بولتے تھے، الفاظ کی دریا بہاتے تھے، مترادف الفاظ، ایسی تقریر کہ کیا کہنے، بڑی ادبی تقریر۔ میں نے ایک پرانے قدیم اہل حدیث کے سامنے میں نے ان کی تقریر کی تعریف کی، کہا ماشاءاللہ کیا تقریر ہے، دل باغ باغ ہو گیا۔ کہنے لگے آپ کہاں پڑھ رہے ہیں اور آپ کیا پڑھ رہے ہیں، آپ نے مسلک کو کیا سمجھا ہے، آپ بتائیے۔ جن مولانا کی تقریر کی آپ تعریف کر رہے تھے، جن مولانا کے تعلق سے آپ کہہ رہے تھے کہ ان کی تقریر اتنی جامع، اتنی بہترین تھی، پوری تقریر میں کوئی ایک حدیث تھی؟ انہوں نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو پیش کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے واقعے کو پیش کیا، یہ بتائیے قرآنی آیت کو پیش کیا، تفسیر کو صحابہ کے منہج کے مطابق انہوں نے تفسیر کی۔ آپ کی تربیت کیسی ہو رہی ہے؟ نوجوانوں، میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، ان علماء کرام سے محبت کیجئے جو آپ کے ساتھ رہتے ہیں، ان کے لیے اپنی مالی قربانیاں دیجئے جو آپ کے بچوں کی تعلیم و تربیت کے لیے اپنا خون پسینہ یہ کر رہے ہیں۔ جماعت کے تمام ذمہ داروں سے اور یہاں موجود علماء کرام سے میں کہنا چاہتا ہوں، ہمارے مکتب کی تعلیم، ہمارے مکتب کے نظام کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ نے بڑی سی بڑی مسجد بنا دی، شاندار مسجد آپ نے بنا دی، آپ کی جماعت میں، آپ کے گاؤں میں ہزاروں اہل حدیث ہیں، لیکن اگر آپ کے ہاں جماعت کا مضبوط نظام نہیں ہے تو سمجھیے کہ آپ جماعت کی کوئی صحیح خدمت نہیں کر رہے ہیں۔ آج جو صورتحال ہے پوری ریاست میں، ہر جماعت کے ذمہ داران، ہر مسجد کے ذمہ داران، ان کی بس یہی کوشش ہوتی ہے کہ مسجد کی توسیع کی جائے، مسجد کی تجدید کی جائے، جمعہ میں آنے والے مصلیوں کے لیے راحت کا انتظام، آرام دہ مسجد کا انتظام کیا جائے۔ لیکن میں آپ سے یہ سوال کرتا ہوں، جو مصلی ہماری مسجد کے ہیں، جو ہماری مسجد کے افراد ہیں، کیا ان کو قرآن مجید ما ترجمہ پڑھنا آتا ہے؟ کیا نماز کی ساری دعائیں وہ ترجمے کے ساتھ سمجھتے ہیں؟ میرے بھائیوں، اگر ہمارے پاس علم نہیں ہے تو سمجھیے کہ آپ نے مسلک کو نہیں سمجھا ہے۔ میں اپنے تمام جماعت کے چھوٹے بڑوں، بچوں، خواتین سب سے گزارش کرتا ہوں، ہم کو چاہیے کہ ہم صاحب علم ہوں۔ جماعت اہل حدیث کی تاریخ کو جتنا کچھ میں جانتا ہوں، جیسے کچھ میں جانتا ہوں، مجھے اتنا معلوم ہے کہ ایک وقت تھا کہ ہمارے جو مبلغین ہوتے تھے بڑے پڑھے لکھے نہیں ہوتے تھے، وہ اردو داں حضرات ہوتے تھے، اردو مدرسین ہوتے تھے، علماء نہیں تھے، ہمارے امام علماء نہیں تھے، ہمارے داعی علماء نہیں تھے، ہمارے مربی کسی مدرسے کے فارغ نہیں تھے، ان کے پاس کوئی سند نہیں تھی، لیکن علم اتنا مضبوط تھا، ان کے پاس اگر کوئی سوال کرتا تو فوراً جواب دینے کی وہ طاقت رکھتے تھے، صلاحیت رکھتے تھے۔ مجھے اتنا معلوم ہے، کتاب اپنی بغل میں لے کر جھولے میں رکھ کے چلتے تھے، اگر کسی نے جماعت پر اعتراض کیا، جماعت کے کسی مسئلے پر اعتراض کیا، فوراً نکال کر بڑے بڑے علماء کے ساتھ ان کے سامنے دلیل کو پیش کر دیتے تھے۔ وہ صلاحیت علمی ہمارے اندر آنا چاہیے۔ اگر آپ نے مساجد کی توسیع کی، اگر آپ نے مساجد کی تجدید کی تو آپ نے کوئی خاص کام نہیں کیا۔ اگر آپ نے دینی تعلیم و تربیت اپنی اولاد کو دی،
چاہیے کہ مساجد کے اندر نوجوانوں کے لیے، بزرگوں کے لیے، بچوں کے لیے، خواتین کے لیے، ساری عمر کے لوگوں کے لیے چاہیے کہ تعلیم کا انتظام ہو۔ ہمہ وقت ہماری مسجدیں قال اللہ قال الرسول، کتاب و سنت کی تعلیم، تلاوت قرآن مجید سے معمور ہونا چاہیے۔ جماعت کے اندر یہ جذبہ پیدا ہونا چاہیے۔ میرے بھائیوں، میں زیادہ وقت لینا نہیں چاہتا، ہمارے پاس بہت معزز علماء کرام ہیں، لہٰذا میں اپنی بات کو مختصر کرتے ہوئے یہ بتانا چاہتا ہوں، جماعت اہل حدیث کتاب و سنت پر عمل کرنے والی یہ ایسی جماعت ہے جو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو پورے ملک میں عام کرنا چاہتی ہے۔ یہاں سے آپ یہ جذبہ لے کر جائیے کہ جو کچھ آپ یہاں سنیں گے اس پر عمل کریں گے انشاءاللہ۔ کہیے انشاءاللہ عمل کریں گے۔ اور ایسے علماء کرام جو آپ کے جذبات سے کھیلنے والے ہیں، ایسے علماء کرام سے آپ اپنے آپ کو بچائے رکھیں گے انشاءاللہ۔ صلی اللہ علی النبی وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔